اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول دین کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا دوسرا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جن پر دین کی بنیادیں قائم ہیں۔ ان میں توحید سب سے پہلے ہے، لیکن توحید سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ خود واجب الوجود یا خدا، اس کے ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے پہلے ہم مانیں گے کہ کوئی خدا ہے تو پھر یہ بات آئے گی کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ براہ راست توحید کو شروع کرنے سے پہلے ہم خود واجب الوجود کے اس بات پر یا خدا کے اس بات پر بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب بھی اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو نیچرلی ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس چیز کی بنیاد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم ہر چیز کا سبب ڈھونڈتے ہیں، اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، اس کی علت تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارا ذہن نیچرلی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کی سبب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اس طرح ہے تو پھر ہمارا اس پوری کائنات کے بارے میں بھی یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کائنات کی بھی کوئی کاز، کوئی علت ہے یا نہیں ہے، یا یہ کائنات ازل سے موجود ہے، یا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے۔ تو اس ساری چیز پہ بات کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے ہاں ایک مغالطہ رائج ہے کہ اکثر اوقات بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ مغالطہ اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اکثر اوقات اسی انداز سے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر بچے اسی کو یاد کر لیتے ہیں۔ جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو بسا اوقات کوئی بھی ان پہ سوال کر لیتا ہے کہ جناب اگر ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے تو پھر خدا کا بنانے والا کون ہے؟ تو وہاں آ کر ذہن بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ اس لاچاری کی وجہ یہ ہے کہ اسے شروع سے پڑھایا ہی صحیح نہیں گیا، غلط پڑھایا گیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی علت ہونی چاہیے، ہر چیز کی کوئی سبب، ہر چیز کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ایوری تھنگ ہیز اے کاز، اگر ہر چیز کی کوئی علت ہے تو پھر خدا کی بھی کوئی علت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہاں یہ جو فکرہ ہے پہلے ہمیں اسی سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ یہاں پر ہی غلطی کی گئی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح کریں گے تو آگے چل کر ہمارے لیے اس پہ بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم فلاسفہ نے بہت بہتر طریقے سے بات کی ہے، اور اگر ہم ان کی کتب کو پڑھیں تو خاص طور پر ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا نے بڑے بہتر انداز میں اس کو بیان کیا، اور اسی انداز سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہر چیز کی کوئی علت ہوتی ہے، ایسا درست نہیں ہے کہنا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایفیکٹ کے لیے، ایوری ایفیکٹ ایز اے کاز، ہر معلول کے لیے ایک علت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کوئی بنانے والا چاہیے ہوتا ہے، جو بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ جو چیز بغیر وجود کے دنیا میں نہیں آ سکتی اس کو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اس کی کوئی علت ہونی چاہیے۔ یہ تشریح اگر ہم کر کے چلیں گے تو آگے چل کر ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسلم فلاسفہ نے یہاں پر جو بات کی ہے وہ بڑے طریقے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جتنے بھی مفاہیم ذہن میں آ رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے 3 حالتیں بتائی ہیں کہ 3 حالتیں قابل تصور ہیں۔ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، جس چیز کی بھی تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے، میز ہے، کرسی ہے، درخت ہے، انسان ہے، جانور ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کا ذہن میں کوئی تصور قائم کیا ہے، کوئی شکل آپ نے ذہن میں بنائی ہوئی ہے جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، جیسے فرشتہ ہے، جن ہے، آپ نے نہیں دیکھا، اس کا تصور ایک ذہن میں ہے۔ خدا کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن ایک تصور آپ کے ذہن میں۔ تو جتنے بھی تصورات ہیں، جتنی بھی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ان کے بارے میں 3 حالتیں قابل تصور ہیں۔ وہ 3 حالتیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔